الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ بہت احترام، ادب اور عقیدت سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مادر الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ ایاز مفتی صاحب جب پڑھتے ہیں تو ان کو روکا نہ کیجیے۔ جب ہماری بس میں جایا کرتے میں سے کہتا تھا کہ لکھوں میں پڑھا کریں آپ، ماشاءاللہ کیا پیاری آواز ہے۔ 93 میں بیکل صاحب آئے تھے یہاں پہ۔ بیکل صاحب بہت بڑے شاعر ہیں، تو اسٹیج پر قاری صاحب بھی موجود تھے۔ یہ پہلے قرأت کر چکے تھے، تو انہوں نے بیکل صاحب سے کہا کہ کسی نعت کی فرمائش کی کہ ذرا سا ترنم سے پڑھیے، تو کہنے لگے بیکل صاحب اب آپ کے ترنم کے آگے میرا کیا ترنم چلے گا۔ ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ان لوگوں کو اللہ نے دی ہے یار، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ میں سوچتا ہوں کاش میری بھی اتنی اچھی آواز تھی مگر خراب ہو گئی۔ میں بچپن میں بہت اچھی نعت پڑھتا تھا، لیکن اس کے بعد شیخ سعدی فرماتے ہیں نا کہ بادشاہوں کی دوستی اور بچوں کی آواز کے بارے میں کہ ہاں بخیال متغیر شود این بخواب، بادشاہوں کی دوستی پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ذرا سا مزاج بدلا تو کل جو ہے اس کی جھولیاں بھر دی گئی تھی دولت سے، آج سوری پر چڑھا دیا جائے گا۔ اور بچے کی بڑی خوبصورت سی آواز، ای بخواب، سونے سے پہلے اس کی آواز بڑی پیاری میٹھی تھی، اور سو کے اٹھا تو آواز خراب ہو چکی تھی، اس لیے کہ بلوغ کے بعد ہی آواز بگڑتی ہے۔ شیخ سعدی تجربے ہیں ان کے، گلستہ پڑھیں ان کی کتاب۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے۔ شعر دیکھیے گا، روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم، روئیں وہ جو قائل ہیں ممات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ آج کی
اس مجلس میں جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور شہید گلگوں قبا، نازش نعمت کون و مکان، آبروئے دین ملت بیضا، نور نظر فاطمۃ الزہرا، جگر گوشے علی مرتضی، سکون و قلب ناز مصطفیٰ، حضور سجدی سیدنا مرشدی مرشدنا، آقائی آقانا، ملجائی ملجانا، مأوائی مأوانا، حضور امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے ہم شریک مسافران غریب الوطن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رب کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن جب حشر کے میدان میں جا نثاران شہدائے کرب و بلا، عاشقان شہدائے کرب و بلا کی فہرست پیش کی جائے تو ہمارا بھی نام کاش اس میں شامل کر دیا جائے، اس لیے کہ شیخ سعدی ہی کہتے ہیں سگے اصحاب کہف روزے چند پائے مرداں بزرگ مردم شد، اصحاب کہف کا کتا چند دن بزرگوں کے ساتھ رہا تو بزرگ ہو گیا۔ ہم جس بارگاہ کے نیاز کش، نیاز کیش، نیاز مند حاضر باش ہیں، اگر ان کی بارگاہ میں اس حضوری کے شرف و اعزاز سے ہماری گردن میں غلامی کا ایک پٹکا یوں ہی پڑا رہ گیا تو ہمیں امید ہے حشر کے دن کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ہمارے اوپر رحم فرمائے۔ قرآن مقدس کی بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، سب جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ ٹھیک اس کے بعد کی سورہ آل عمران شریف کے اندر اسی آیت کریمہ کو ایک دوسرے اور اسلوب میں بیان فرمایا گیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اور جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو، وہ زندہ ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ سے روزی دی جاتی ہے۔ یہ عجیب سی بات ہے، قرآن کے اندر ایک ایسا نظریہ پیش کیا گیا ہے جس نظریے کی بنیاد پر ہمیں موت اور حیات کا فلسفہ سمجھنے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ قرآن یہاں کہہ رہا ہے سر بدن سے جدا کر دیا گیا اسے مردہ مت کہو، نبض ڈوب چکی ہے اسے مردہ مت کہو، دل کی دھڑکن ٹھپ ہو چکی ہے اسے مردہ نہ کہو، سانس رک گیا ہے اسے مردہ نہ کہو، آنکھوں کی روشنی مندمل ہو گئی ہے اسے مردہ نہ کہو، ہاتھوں میں جنبش نہیں ہے اسے مردہ نہ کہو، پیر میں حرکت نہیں ہے اسے مردہ نہ کہو، سوچنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے اسے مردہ نہ کہو، بدن زمین پر خون میں لت پت پڑا ہوا ہے اسے مردہ نہ کہو۔ اور دوسری جگہ یہی قرآن کہہ رہا ہے
فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. یہ مصطفیٰ، یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ شیبہ عتبہ، یہ کفار مکہ، یہ قریش مکہ، یہ مشرکین مکہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، انہیں زندہ نہ کہو. کعبے کی طرف چل رہے ہیں، انہیں زندہ نہ کہو. بدن سلامت ہے، انہیں زندہ نہ کہو. آنکھوں کی روشنی موجود ہے، انہیں زندہ نہ کہو. زبان حرکت کر رہی ہے، انہیں زندہ نہ کہو. نبض کی سرعت موجود ہے، انہیں زندہ نہ کہو. دل کی دھڑکن موجود ہے، انہیں زندہ نہ کہو. چل رہا ہے، زندہ نہ کہو. پھر رہا ہے، زندہ نہ کہو. بول رہا ہے، زندہ نہ کہو. دیکھ رہا ہے، زندہ نہ کہو. ہنس رہا ہے، زندہ نہ کہو. بیٹھ رہا ہے، زندہ نہ کہو. اٹھ رہا ہے، زندہ نہ کہو. باتیں کر رہا ہے، زندہ نہ کرو. عجیب سی بات ہے، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ سر کٹ گیا ہے، مردہ نہ کہو. چل رہا ہے، زندہ نہ کہو. روح برباد کر گئی ہے، مردہ نہ کہو. روح بدن میں موجود ہے، زندہ نہ کہو. روح بدن سے برباد کرنے کے بعد عالم لاہوت میں جا چکی ہے، مردہ نہ کہو. اور زمین پر ہنس رہا ہے، مردہ نہ کہو. خوراک بدن سے ختم ہو گئی ہے، مردہ نہ کہو. کھانا کھا رہا ہے، زندہ نہ کہو. یہ فلسفہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ قرآن تو بتا کہ یہ کیا اسلوب ہے کہ جو قتل کر دیا گیا ہے تو کہہ رہا ہے اسے مردہ نہ کہو، اور جو کعبے کا طواف کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے اسے زندہ نہ کہو. یہ زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے؟ عجیب سی بات ہے. آپ خود سوچو، سوچنے کا مقام ہے یہ. اللہ اکبر. معلوم یہ ہوا کہ زندگی اور موت کوئی اور چیز ہے. زندگی اور موت کوئی اور چیز ہے. ہم جسے زندگی سمجھتے ہیں وہ کچھ اور زندگی ہے، ہم جسے موت سمجھتے ہیں وہ کچھ اور موت ہے. عناصر کا ظہور بدن میں اگر ہو، عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ان کو عناصر اربع کہا جاتا ہے. عناصر اربع اگر بدن میں سلامت ہیں تو انسان کو زندہ تصور کر لیا جاتا ہے. لیکن اگر عناصر اربع منتشر ہو جائیں تو انسان کو مردہ کہہ لیا جاتا ہے. مگر قرآنی فلسفہ یہاں یہ بول رہا ہے نہیں، اے دنیا میں بسنے والے انسان، موت اور حیات کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ ہر چلنے والے کو زندہ کہہ دیا جائے اور ہر مرنے والے کو مردہ کہہ دیا جائے. بلکہ موت اور حیات کا فلسفہ یہ ہے کہ جو رسول جو اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں، زندگی دراصل اس کو کہا جاتا ہے. اور جو اللہ کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہو جاتے ہیں. ابو جہل چل رہا ہے مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. اے مصطفیٰ، ان مردوں کو تم سنا نہیں سکتے ہو اور ان مردوں کو تم بلا نہیں سکتے. پتہ چل گیا. رسول کی بارگاہ میں ابو جہل آیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مصطفیٰ، ہمارا ایک سوال ہے. نبی کی نبوت کا جو اثر ہوتا ہے وہ زمین سے آگے بڑھ کر کے آسمانوں اور فلکیات تک پہنچ جاتا ہے. اگر تم واقعی ریئل نبی ہو تو یہ چاند فلک پر موجود ہے، افق پر موجود ہے، دھمک رہا ہے، مسکرا رہا ہے. اس کے 2 ٹکڑے کر دو، ہم تمہیں نبی تسلیم کر لیں گے. اللہ کے رسول نے انگشت مبارک اٹھائی، چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے اے مصطفیٰ، یہ آپ سے سوال ضرور کر رہا ہے مگر مردہ ہے. آپ سے بات کر رہا ہے مگر مردہ ہے. آپ کے سامنے بیٹھا ہے مگر مردہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ روح کی وہ کیفیت جو اللہ کے راستے میں نظر کر دی جاتی ہے، ہم اسے زندہ کہیں گے اور قرآن اسی کو زندہ کہہ رہا ہے. آؤ دیکھو، میں نے واقعہ سنایا تھا اس دن، جو لوگ النور گئے تھے انہوں نے سنا ہوگا. امام علامہ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واقعہ بیان فرمایا. مسلمانوں کی جنگ رومیوں سے ہو رہی ہے. کچھ لوگ پکڑ لیے گئے، 9 آدمیوں کو پکڑا گیا، گرفتار کر لیے گئے. ان کو کئی دن تک حراست میں رکھا گیا جیل میں. اور اس کے بعد طے یہ پایا گیا کہ ان سب کو کھولتے ہوئے تیل میں
ڈبو کر کے مار ڈالا جائے. تیل کھولایا گیا. مجاہدین سامنے موجود ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں. آپ سوچنے کا مقام ہے کہ ایک شخص دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے کڑاہی میں تیل کھول رہا ہے، ابھی مجھ کو ڈالا جائے گا. بتاؤ اس کی سراسیمگی کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے. مگر یہ جن کے دلوں پر اللہ جل شانہ کی تجلیاں اتر چکی ہوتی ہیں اور جن کی نگاہوں میں حسن جمال خدائی پیدا ہو جایا کرتا ہے، وہ دنیا سے نگاہیں پھیر لیتے ہیں، ان کو موت ہی پیاری ہوا کرتی ہے، وہ زندگی سے بغاوت کر دیا کرتے ہیں. اس وقت ایک ایک کر کے سب کو ڈالا جا رہا ہے اور ہر شخص بے قرار ہے کہ پہلے مجھ کو ڈالا جائے، پہلے مجھ کو ڈالا جائے، پہلے مجھ کو ڈالا جائے، پہلے مجھ کو ڈالا جائے. ایک ایک کر کے سب کو ڈال دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ایک خوبصورت سا نوجوان، کڑجن نوجوان، 18 سال کا نوجوان، اس کو روک لیا گیا. اس کو مت ڈالو، اس سے کام لینا ہے، اس کے ایمان کو بدلنا ہے، اس کو مسلمان سے غیر مسلم بنانا ہے، اس کو مسیحیت کی طرف مائل کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ سارے طریقے اختیار کر لیے گئے. لیکن وہ بندہ خدا شب کی تنہائیوں میں جب اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا، اپنی پیشانیوں کے سجدے نظر کرتا، تو دنیا سے بے نیاز ہو جایا کرتا تھا. دنیا کا ہر حسن اس کے پیروں میں سجدہ کرتا، مگر اس کی پیشانیاں رب کریم کا حضور سجدریز ہوا کرتی. اور اس وقت کا جو کمانڈر تھا اس نے کہا کہ میں اپنی بچی کے ذریعہ اس کو رام کروں گا اور اس کے ایمان کو بدلوں گا. اس کی بچی 1000 اشوا و ناز کے ساتھ روزانہ اس کے کمرے میں جاتی رہی اور وہ روزانہ اپنے رب کے حضور سجدہ ریزی کرتا رہا. آخرکار ایک دن بات آئی، اس لڑکی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ شاید میں تیرے دل پر قبضہ کر لوں گا، تیرے ایمان کو بگاڑ دوں گا، تیرے ایمان کو لوٹ لوں گی، میں تیرے ایمان کو فاسد کر دوں گی میں. مگر محسوس یہ ہو رہا ہے کہ میرا ایمان تیرے قدموں پر سجدہ کر رہا ہے. اے مرد مجاہد، آج تو مجھے کلمہ پڑھا کے حلقہ بگوش اسلام کر لے تاکہ میں تیری بن کر کے رہوں. اور اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. گھوڑے تو لائے گئے، دروازے جیل کے دروازے پر رکھ دیے گئے. رات کی تاریکی ہوئی، بچی آئی، وہی جو کل تک اس کے ایمان کو ضائع کرنا چاہ رہی تھی، آج خود ایک پاکیزہ خاتون، عزت مآب مسلم خاتون بن کر کے اس کے پاس موجود ہے. دونوں رات کی تاریکی میں گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، گھوڑوں کو ایڑ لگا دی جاتی ہے. رات کی تاریکی میں گھوڑے سر پر دوڑے چلے جا رہے ہیں. چلتے رہے، رات پوری گزر گئی. جب صبح کی سفیدی نمودار ہونے کے قریب پہنچی، یہ لوگ ایک جگہ رک جاتے ہیں. اب اگر ہم سفر کو جاری رکھیں گے تو اس میں ممکن ہے کہ ہمارے تعاقب میں آنے والے، چیز کرنے والے ہم کو گرفتار کر کے پھر لے جائیں اور ہم دونوں کو قتل کر دیا جائے. ایک کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک پہاڑ کی کھوہ میں، ایک پہاڑ کے غار میں، ایک کیب میں چلے جاتے ہیں. محسوس ہوا کہ پوچھے سر پر دوڑاتے گھوڑوں کی ٹاپیں سنائی پڑ رہی ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد 2 گھوڑے آ کر کے ان کے سامنے رک جاتے ہیں. ان دونوں گھوڑوں پر 2 نقاب پوش سوار ہیں، ان کے چہرے چھپے ہوئے ہیں، چہرے ڈھکے ہوئے ہیں. اترنے کے بعد ان دونوں نے ان سے باتیں کی. نقاب پوشوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہوئے ہیں کہ تاکہ تم دونوں کا نکاح پڑھانے کے بعد بحیثیت گواہ ایجاب و قبول کروانے کے بعد ہم چلے جائیں اور تمہاری زندگی اسلامی شرعی اصولوں کی روشنی میں گزرنی شروع ہو جائے. بھائی کہتا ہے، جو نوجوان تھا وہ کہتا ہے تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تمہاری آواز تو میرے بھائی کی آواز ہی لگ رہی ہے. تم کون ہو؟ اس نے کہا میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا تھا. رب کریم کی بارگاہ سے ہمیں اجازت ملی ہوئی ہے کہ ہم دونوں آ کر کے تیرے اس نکاح، تیری شادی اور نکاح کے اندر گواہ بنے. اس بنیاد پر ہم کو یہاں بھیجا گیا ہے اور ہم گواہی دے کر کے اب جا رہے ہیں. اب تم دونوں اسلامی زندگی کی روشنی میں اپنی زندگی گزار لو. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دونوں بھائی ان 9 آدمیوں کے ساتھ جو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کر کے ہلاک کر دیے گئے تھے، یہ کون ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیوں جا رہے ہیں؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کون ہیں یہ لوگ؟
معلوم یہ ہوا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے اس کی زندگی دائمی بن جایا کرتی ہے، اور جو اللہ کے راستے میں بغاوت کرتا ہے زندہ ہونے کے باوجود ہی اسے مردہ کہا ہے قرآن نے۔ ابھی اسلوب کی روشنی میں، اس اصول کی روشنی میں آپ واقعہ کربلا کا خود پس منظر جاننے کے بعد خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف 22,000 کا لشکر ہے اور ایک طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے بچوں اور افراد کے ساتھ باختلاف روایت 72، 72، 74 یا 104 تک کی بھی روایتیں آئی ہوئی ہیں۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کے ہاتھ میں پوری مملکت اسلامیہ کی باغ ڈور آ گئی تو اس نے خلاف شریعت بہت سارے امور کو اپنے ہاں رواج کر دیا۔ اس میں بہت ساری وہ باتیں بھی تھیں جو محرمات کی حد تک آتی تھیں اور جن کو حرام ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت 4 ایسی عظیم شخصیتیں تھیں جن کو عبادلہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ عبادلہ دراصل عبداللہ کا پلیورل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر اور ایک بزرگ اور کوئی ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ان کا وصال ہوا اس وقت یزید دمشق سے باہر گیا ہوا تھا۔ وصال شریف کے بعد آپ کی تدفین ہوئی، آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے کچھ دن کے بعد وہ آیا اور اس نے آ کر کے آپ کی قبر پاک کے اوپر اس نے جنازے کی نماز پڑھی ہے۔ یہاں میں آپ کے ذہن کی تھوڑی صفائی کر دوں۔ بعض حضرات لا علمی کی بنیاد پر، انجانے کی بنیاد پر یا غلط لوگوں کی سنگت و صحبت میں بیٹھنے کی بنیاد پر حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں غلط جملے استعمال کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بچائیں اس بنیاد پر کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک میں گستاخی یہ بہت بڑا جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ اس کو یاد رکھیے گا۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصحاب، یعنی یہ حدیث نہیں بلکہ یہ جمہوری امت کا اتفاقی مسئلہ ہے، الصحابۃ کلہم عدول، جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے صحابی عادل ہیں۔ اور حضور خود فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی شکل میں ہیں، ان میں سے جس کسی کی بھی تو پیروی کرو گے ہدایت پر رہو گے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو یہ ہے سبحان اللہ کہ حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ امیر معاویہ کو ہدایت والا بھی بنا دے اور ہدایت پانے والا بھی بنا دے۔ امیر معاویہ وہ عاشق رسول تھے کہ جب انتقال فرمانے کا وقت قریب آیا ہوا ہے تو ارشاد فرماتے ہیں دیکھو یہ چادر میں نے خریدی تھی، 40,000 دینار میں چادر میں نے خریدی ہے، یہ وہ چادر ہے جو حضور کے جسم انور سے مس ہو چکی ہے، اور یہ حضور کا کٹا ہوا ناخون کا حصہ ہے، تراشا ہے، اور یہ حضور کے زلف انور کے کچھ بال ہیں۔ یہ 3 تبرکات محفوظ طریقے میں رکھے ہوئے تھے۔ اس چادر مجھے دفنا دینا، ان ناخونوں کو میری دونوں آنکھوں میں رکھ دینا، اس بال کو میرے منہ پر رکھ دینا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ مجھ کو قبر میں اتار کر کے میرے اللہ کے سپرد کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ رب کریم حضور کے ان تبرکات کے وسیلے سے میرے اوپر رحم فرمائے گا۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ عیسائیوں کا بھی ایک قیصر ہے، ہمارا بھی ایک قیصر ہے، ہمارا قیصر امیر معاویہ ہے۔ امیر معاویہ وہ عظیم الشان شخصیت، اسلامی پرسنالٹی کے اتنے عظیم پیکر ہیں وہ کہ ان کے زمانے میں اسلام کی جو فتوحات ہوئی وہ ناقابل بیان ہے۔
اور جتنی اسلام کی خدمات آپ نے کی ہے وہ تاریخ کا ایک بہت ہی روشن باب ہے وہ. لہذا خبردار کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کی شان میں کوئی جملہ نکلے. بات جو بگڑی ہے وہ یزید سے بگڑی ہے، لعنت کا مستحق یزید ہے. لیکن پھر بھی یہاں پہ ہمارے بعض علماء کے درمیان اختلافی مذہب یہاں پیدا ہو چکا ہے. بعض حضرات یہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یزید کافر ہے، جن کا مسلک کافر ہونے کا ہے وہ اپنے کفر کا فتویٰ دیں، ان کا مسلک ان کے اعتبار سے حق ہے. مگر ہم حنفی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی کافر کہے تو میں اس کو روکوں گا نہیں، لیکن خود کافر کہوں گا بھی نہیں، خود کافر کہوں گا بھی نہیں. لہذا اس بنیاد پر اپنی زبان کو یہیں پہ روک لیجیے. وہ باغی تھا، وہ سرکش تھا، وہ ظالم تھا، وہ حق کو چھیننے والا تھا، وہ عطرت رسول کے ساتھ نازیبہ حرکات کرنے والا تھا، وہ اہل بیت اطہار کو کربلا کی سرزمین پر عجیب انداز میں اذیتیں دینے والا تھا. وہ سب کچھ ہے، مگر امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں اسے کفر کا فتویٰ نہیں دوں گا. لہذا زبان کو قابو میں رکھیے. ایمان اور کفر بڑی عظیم دولتیں ہیں، یہ کسی شخص کو یوں کافر نہیں کہہ دیا جائے گا. تاریخ بتلاتی ہے، ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اب یہ پوائنٹ سنیں، ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہماری نگاہوں کے سامنے بہت ساری باتیں آتی ہیں. مسئلہ یہ پیدا ہے، یہاں پہ بات یہاں سے ابھار رہی ہے کہ آخر وہ کیا سبب ہے. کیا یزید یا امیر معاویہ یا امام حسین، حضرت علی وغیرہ یہ کوئی بہت دور کے لوگ تھے؟ یہ رشتہ دار تھے، یہ قریبی رشتہ دار تھے، قریشی تھے یہ لوگ، ہاشمی تھے یہ لوگ، آپس کے بہت ہی کلوز رشتہ دار تھے یہ لوگ. ایسی بات نہیں تھی. آپ خود دیکھو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حیثیت سے حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوتیلی نانی ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگرچہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد حضرت ام حبیبہ کا نکاح ہوا ہے حضور سے، لیکن ایک اعتبار سے حضرت فاطمہ الزہرا کی ماں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بے شک ماں ہے، اگرچہ سوتیلی ماں ہے. اور امیر معاویہ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اعتبار سے آپ دیکھ لیجئے کیا لگتے ہیں، سوتیلے ماموں لگتے ہیں. تو جب یہ ساری باتیں ہیں، کوئی دور کا رشتہ نہیں تھا. بات بگڑی کہاں تھی اصل میں؟ مسلم شریف کا ایک حدیث کا اگر حوالہ دماغ محفوظ رہے گا تو ہمیشہ یہ بات واضح ہوتی رہے گی. واقعہ یہ تھا کہ جب اسلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچا اور اس کے بعد پھر اسلام اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا، تو وہاں پہ جس قوم کو سب سے زیادہ دکھ ہوا تھا وہ یہودی تھے. وہ یہودی تھے. چنانچہ اس زمانے میں ایک شخص تھا عبداللہ ابن سبا. یہ سبائی فرقہ وہیں سے پیدا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس نے اندر رشوہ دوانیاں شروع کر دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک جو کہ کنٹرول بہت سخت تھا، اس بنیاد پر سر نہیں ابھار سکا. 6 سال تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک بھی کنٹرول بہت سخت تھا، اس لیے وہ سر نہیں ابھار سکا. مگر 6 سال کے بعد ان کا کنٹرول، ان پاور ذرا تھوڑا ڈھیلا ہوا تو اس نے اپنی رشوہ دوانیوں کو تیز کر دیا. اور اس کے بعد پھر یہیں سے وہ موو کر کے جاتا ہے کہاں پہ؟ مصر میں جانے کے بعد اس نے پھر وہاں پہ اسلام کے خلاف انڈر گراؤنڈ بہت بڑی سازش کی. وہاں پہ اس نے ایک پوری فیلڈ تیار کی اور اس کے بعد وہاں سے کچھ لوگوں کو بھیجتا ہے. وہ آ کر کے حضرت عثمان غنی کا محاصرہ کرتے ہیں اور آپ کو شہید کرتے ہیں. شہادت کرنے والوں میں آپ خود سوچو کہ کیا کوئی صحابی کے اوپر ہاتھ اٹھا سکتا ہے اس اعتبار سے؟ یہ ناقابل یقین بات ہے. یہ وہی بلوائی تھے، یہ وہی سبائی تھے جو لوگ مصر سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے اللہ رب العالمین. اور وہاں سے پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا شروع کر دیا
کہ آپ وہ جتنے لوگ قاتل ہیں ان کو میرے سپرد فرمائیں. حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ آپ ان کے نام بتاؤ کہ کون کون لوگ قاتل ہیں، میں ان لوگوں کو فوراً آپ کے ہینڈ اوور کر دوں گا. لیکن آپ یوں کہو کہ میں کسی کو بھی ایسے ہی پکڑ کر کے آپ کو ہینڈ اوور کر دوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو قاتل ہے اس کو قاتل شمار کرنا، میں خود اس کے جرم میں شامل ہو جاؤں گا. بات یہی سے بگڑتی ہے. اس کے بعد بھی بہت پھیلا ہوا ٹاپک ہے، اس کو کم سے کم 3-4 دن تک بیان کیا جائے تب جا کر کے بات سلٹے گی. بہرحال آپ کی شہادت کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زمانہ آتا ہے. پھر وہی سب آئی ہیں جن لوگوں نے کچھ اور روپ اختیار کرنے کے بعد حضرت علی کو شہید کیا ہے. وہی سب آئی ہے کچھ اور روپ اختیار کرنے کے بعد حضرت امام حسن کو زہر دیتے ہیں. وہی سب آئی ہیں کچھ اور روپ اختیار کرنے کے بعد یزید کی فوج میں شامل ہوتے ہیں. وہی ہے وہ. اور پھر بات بگڑتی رہی. یزید نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ سب سے پہلے تو عبداللہ ابن زبیر اور حسین سے بیعت لے لو، کیونکہ عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر یہ دونوں بہت نیک لوگ ہیں، ان کا کوئی خطرہ نہیں ہے. پولیٹیکلی عبداللہ ابن زبیر بہت جری ہیں اور نسب کے اعتبار سے حضور کے نواسا ہونے کی حیثیت سے حسین بہت قوی ہے. اگر یہ قابو میں آ جائیں گے تو پوری ملت اسلامیہ ہمارے قبضے میں آ جائے گی، اور اگر یہ دونوں الگ ہو گئے تو پھر ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائے گی. چنانچہ مدینہ کے گورنر پر دباؤ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کو نکل جاتے ہیں، مکہ چلے جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات کو نکلے، مکہ مکرمہ چلے گئے، اور اس کے بعد پھر وہاں کچھ دن رہے. اسی درمیان میں کوفیوں نے خطوط لکھنے شروع کیے، ڈھیر سارے خطوط. کچھ لوگوں نے 200 کا، کچھ لوگوں نے 250 کا، کچھ لوگوں نے 400 کا بھی قول کیا ہے کہ اتنے خطوط آئے. بالکل یعنی ایک بے حساب انداز میں ورغلایا گیا کہ آپ تشریف لائیں. ریلی اس وقت وہ لوگ نیاز مند تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ماحول دیکھا تو اپنے بھائی حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ، وہ جیسے حالات وہاں کے مجھ کو بتاؤ. حضرت مسلم بن عقیل وہاں پہنچتے ہیں. بڑا اچھا ماحول ہے، لوگ ٹوٹے پڑ رہے ہیں. بیعت ہونی شروع ہوئی. ایک ایک دن میں 4-5 ہزار آدمی آ کر کے بیعت ہوا کرتے تھے. آپ نے اس ماحول کو دیکھا اور وہاں سے خط لکھ کر کے بھیج دیا کہ بھائی جان بڑا اچھا ماحول ہے، اس وقت اگر آپ تشریف لے آئیں گے تو کام بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. سپورٹ میں سبھی لوگ تیار ہیں. اس وقت عبداللہ ابن زیاد، جس کو ابن زیاد کہا جاتا ہے، یہ بصرہ کا گورنر تھا. یزید نے اس وقت جب اس نے پاور سنبھالا تو پہلے بصرہ کا گورنر اور ہوتا تھا، کوفہ کا گورنر اور ہوا کرتا تھا، 2 الگ گورنر ہوا کرتے تھے. اس نے کیا کیا کہ کنٹرولنگ پاور کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے بصرہ اور کوفہ دونوں کے گورنر کو ایک بنا دیا اور اس کی گورنرشپ یہ ابن زیاد کے ہاتھ سپرد کر دی. ابن زیاد بڑا بدبخت تھا اور اس کے بعد زیاد بن ابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، لیکن اتنے نیک، اتنے ذہین، اتنے اعلیٰ درجہ کے مفکر، زندگی بھر حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ الکریم کے ساتھ رہے. تاریخ کا پوائنٹ دیکھیں آپ، امیر معاویہ کے بھائی ہیں اور ساتھ کس کے رہ رہے ہیں؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. ان کا بیٹا ہے عبید اللہ ابن زیاد، بڑا خبیث النفس، بڑا خبیث طبیعت. یزید نے جب یہ محسوس کیا اور اس کو رپورٹ پہنچائی گئی خفیہ طریقے پر کہ کوفہ کی سرزمین پر مسلم بن عقیل جب سے آئے ہوئے ہیں، لوگ کھینچے کھینچے چلے آ رہے ہیں ان کے پاس، تو اس نے کیا کیا کہ عبید اللہ ابن زیاد سے کہا کہ اب تم بصرہ کے بھی
اور کوفہ دونوں کے گورنر ہو اور تم بہت جلد جاؤ. نعمان بن بشیر جو وہاں کا گورنر ہے اس کو معزول کرنے کے بعد تم وہاں کی گورنرشپ خود سنبھال لو. ادھر مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ نے خط لکھ ہی دیا تھا. ابن زیاد بصرہ سے چلا. شام کا وقت تھا. جس وقت کوفہ پہنچا ہے سورج غروب ہو رہا تھا. ادھر یہ بات پہنچائی دی گئی تھی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے چل پڑے ہیں اور اتنے دن میں پہنچ جائیں گے. ٹھیک وہی وقت ہے جن دنوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ پہنچنا تھا. انہی دنوں میں ابن زیاد شام کو آیا. امامہ باندھے ہوئے تھا لیکن اپنے چہرے کو اس نے ڈھانٹے میں چھپایا ہوا تھا. لوگوں نے سوچا کہ یہ آنے والا یقیناً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہوں گے. لوگ شہر سے باہر نکل کر کے راستے پر ان کا انتظار کیا کرتے تھے. جب ابن زیاد قریب آیا تو اس نے اپنی فوج کو شہر کے باہر چھوڑ دیا. شہر میں تنہا داخل ہوتا ہے 2-3 آدمیوں کو لے کر کے. لوگوں نے کہا مرحبا ابن رسول اللہ, مرحبا مرحبا ابن رسول اللہ, اے اللہ کے رسول کے شہزادے, موسٹ ویلکم موسٹ ویلکم. مگر ایک فرق تھا دونوں میں. حجاز کا امامہ کسی اور انداز میں باندھا جاتا تھا, بصرہ کا امامہ کسی اور انداز میں باندھا جاتا تھا. کچھ لوگ تھے ان لوگوں نے محسوس کیا کہ اس کے سر پر جو امامہ بندھا ہوا ہے یہ حجازی امامہ نہیں لگ رہا ہے. جب اس نے اور قریب ہوا اور جب دارالامارہ وائٹ ہاؤس دارالامارہ کے پاس پہنچا تو اس نے اپنے گھاٹا کھولا اور کہا خبیثو, ابھی میں تم لوگوں کو ایک ایک کو بتا رہا ہوں کہ ابن رسول اللہ کے بارے میں تمہارے جو نظریات ہیں. اندر گیا, گیٹ کیپر تھا, اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا. اس نے کہا ابھی تجھ کو دھل کر کے رکھ دوں گا میں یہاں پہ. ڈر کے بارے میں اس نے دروازہ کھول دیا. نعمان بن بشیر اس وقت اوپر بیٹھے ہوئے تھے, گورنر تھے, یہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے اپنے محل پر اپنے احباب کے ساتھ. جا کر کے فوراً نعمان بن بشیر کو معزول کرتا ہے اور جتنے اوپر بیٹھے سب کو اریسٹ کر لیتا ہے, سب کو اریسٹ کر لیتا ہے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ اب بتاؤ مسلم بن عقیل کہاں ہے. فوراً اس کے نمائندے پھیل جاتے ہیں پورے شہر میں, گھر گھر تلاشی ہونی شروع ہو جاتی ہے. حضرت مسلم بن عقیل گرفتار کیے جاتے ہیں, آپ کو شہید کر دیا جاتا ہے. آپ کے 2 بچے تھے ان کو بھی شہید کر دیا گیا. بڑی لمبی داستان ہے یہ. اسی درمیان میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی طرف مکہ مکرمہ سے چل پڑے ہیں اور آدھے سے زیادہ راستہ طے کر چکے ہیں. راستے میں ایک شاعر تھا عربی, فرزدق, وہ بھی اہل بیت اطہار کا عقیدت مند تھا. فرزدق سے ملاقات ہوئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ نے پوچھا فرزدق یہ بتاؤ کوفہ والوں کا حال کیا ہے. بڑا اچھا جواب دیا تھا اس نے کہا یہ اللہ کے رسول کے نواسے, آپ کوفہ والوں کے حالات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. آپ کے والد کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا تھا, آپ کے بھائی کے ساتھ انہوں نے کیا برتاؤ کیا ہے, کیا آپ اس کے علاوہ کچھ اور بھی سوچتے ہیں؟ ہاں یقیناً کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں. کیا مطلب؟ وہ دل سے آپ کے نیاز مند ضرور ہیں مگر جب ان پر پریشر پڑے گا سب پیچھے ہٹ جائیں گے اور وہی تلوار آپ کو شہید کرے گی. پھر آگے بڑھے, کچھ اور لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی, پھر آگے بڑھے. راستے سے گزرتے ہوئے جب کسی آبادی کے قریب سے گزرتے اور لوگوں کو پتہ چلتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک ہے, عطرت پاک مصطفیٰ ہیں, یہ نواسۂ مصطفیٰ ہیں, یہ رسول اکرم کی شہزادیاں ہیں, یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کی بارگاہ میں سورج کی روشنی بھی اترتی ہے تو پہلے اجازت لیتی ہے تب جا کر کے گھر کے اندر داخل ہوا کرتی ہے. آگے بڑھے. ایک جگہ ایک ضعیف ماں ہے, ان کے بیٹے کا نام مسلم بن عوسجہ ہے. ماں کہہ رہی ہے بیٹے یہ نواسۂ رسول ہے,
دیکھ رہے ہو جا رہے ہیں، اس قافلے میں شامل ہو جاؤ، ایسا مقدس قافلہ تم کو زندگی بھر نہ ملے گا۔ مسلم بن اوسجہ کہتے ہیں ماں تمہیں معلوم ہے میں تمہارا اکلوتا بیٹا ہوں، میرے بعد تمہارا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ ماں کہتی ہے بیٹے اگر میری یہ روح تمہاری شکل میں امام حسین کے قدموں پر، نواز رسول کے قدموں پر قربان ہو جائے تو میری زندگی کی معراج ہوگی۔ میرے بیٹے میرے شہزادے تو جا اور امام حسین کی ہمراہیوں میں تو بھی شامل ہو جا۔ مسلم بن اوسجہ اسی جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ بہت سارے راوین بیان فرماتے ہیں کہ تقریباً کافی لوگ آگے چلنے کے بعد آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کربلا کی سرزمین پر پہنچے، نہر فرات سے قریب ہوئے، معلوم یہ ہوگا کہ فرات کی نہروں پر پہرا بٹھایا گیا ہے اور 20,000 ننگی تلواریں اس بات پر مقرر کر دی گئی ہیں کہ حسین آئیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے، ان کو اور ان کے خاندان والوں کو ایک ایک قطرہ پانی روک دیا جائے۔ اور ابن ریاحی یہ یزیدی فوج کے کمانڈر تھے، انہوں نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی۔ آپ نے فرمایا حر یا تو مجھے سیدھے یزید کے پاس لے چل، یا مجھے راستہ ہٹا، تم راستے سے ہٹ جاؤ، میں یہاں سے یمن کی طرف چلا جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ میں مجبور ہوں، اس بنیاد پر میرے اوپر سختی کے ساتھ یہ آرڈر آیا ہوا ہے کہ کسی بھی صورت سے میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ آپ نے فرمایا ابن زیاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے یزید کے پاس لے چلو۔ کچھ لوگوں نے ابن زیاد کو یہ خبر بھجوائی کہ حر حسین سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے۔ ابن زیاد نے وہاں سے پیغام بھجوایا کہ اگر تو حسین کو گرفتار کر کے یا قتل کر کے سر لے آئے تجھ کو میں رائے کی حکومت دے دوں گا۔ رائے ہو گئی بات، اریسٹ کر لیا گیا، گھیر لیا گیا، قافلہ نے پڑاؤ کیا، خیمہ لگا دیا گیا۔ دوسرے دن میدان کارزار دونوں طرف سے جنگ کی کیفیت ہوئی۔ بس کیا تھا، رب کریم نے دل بدلا حر کا، وہی حر جو ابھی کچھ دیر پہلے اپنی فوج کے حوصلے بڑھا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے ابھار رہا تھا، رب کریم نے اس کے دل کے اندر کیفیت پیدا کی۔ اس کو خیال آیا کہ اگر کہیں میرے وجود سے اور میری وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان مبارک پر کوئی آنچ آتی ہے تو قیامت کے دن میں اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤں گا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، لوگوں نے سمجھا کہ حر مقابلہ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ حر نے ایڑ لگائی، گھوڑا چوکڑیاں بھرتا ہوا امام حسین کے خیمے کی طرف گیا، اور اس کے بعد پھر حر نے امام حسین سے کہا تھا حضور میری وجہ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے آپ کو گھیر کر کے یہاں پہ رکھا ہے، میں اپنے غلطی پر بڑا نادم ہوں، مجھے معاف فرمائیں، اور میں اب آپ کے اوپر اپنی جان کو نثار کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ عجیب سی بات ہے، حر کا بھائی یزید کی فوج میں ہے اور حر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلے گئے ہیں۔ چنانچہ جب یزید کی فوج سے اس زمانے میں انڈیویجول لڑائیاں ہوا کرتی تھی، ایک آدمی ادھر سے نکلتا، ایک آدمی ادھر سے نکلتا، ایک مجاہد ادھر سے نکلتا، ایک مجاہد ادھر سے نکلتا۔ چنانچہ یزید کی فوج سے حر کا بھائی نکلا مقابلہ کرنے کے لیے، ادھر سے حر اپنے بھائی کے مقابلے کے لیے آئے۔ جب
دونوں قریب ہوئے تو حر کے بھائی نے کہا اور تم نے کیا کیا ہے؟ ان کو رے کی حکومت ملنے والی تھی. حر نے کہا بھائی دنیا میں رے کی حکومت لینے کے میں کیا کروں گا؟ اگر قیامت کے دن اللہ جل شانہ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہیں میرے دامن پر حسین کا ایک قطرہ خون بھی موجود رہا تو رب کریم تو ہر ایک اعتبار سے مجھے ذلیل فرمائے گا اور جہنم میں ڈال دے گا. میں تجھ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ اس کا دامن چھوڑ دے, اس کا ساتھ چھوڑ دے, یزیدی فوج سے الگ ہو جا اور آ قدم مصطفیٰ کے امام حسین رضی اللہ عنہ پر شہید ہو جا. اس نے نہیں مانا. چنانچہ دونوں بھائیوں میں جنگ ہوتی ہے. پہلی تلوار جو چلی ہے اپنے بھائی کے اوپر پڑی, دونوں یہ بھی قتل ہوا, وہ شہید ہو گئے. بہرحال مار کا ایک آبزار ہوتا رہا. آخر کار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تقریباً علامہ قرطبی اپنے تذکرہ کے اندر لکھتے ہیں کہ تقریباً 113 آدمی وہ تھے کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہید ہوئے ہیں کہ جو اس وقت روئے زمین پر اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. اللہ اکبر. روئے زمین پر اپنا جواب نہیں رکھتے تھے. وہ لوگ تھے حضرت علی اکبر, حضرت علی اوسط, حضرت علی اصغر. علی اکبر اس قدر خوبصورت تھے, اس قدر خوبصورت تھے. روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ جب علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ زرہ پہن کر کے یزیدی لشکر کی طرف بڑھے ہیں تو یزیدیوں نے دیکھا تو ان کی آنکھیں چدھیا گئی. یہ کون آیا ہوا ہے؟ اس کے چہرے پر کتنی بشاشت ہے, کیسا نور پھوٹ رہا ہے. شبیہ مصطفیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عکس ان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا. یہ کیفیت تھی. وہ بھی شہید ہوتے ہیں. کچھ اور بھی بھتیجے تھے وہ بھی شہید ہوتے ہیں. کچھ اور اغل بغل کے جو ساتھ دینے والے راستے سے آئے تھے وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. حضرت علی اصغر کی شہادت, اللہ اکبر, اس قدر مظلومانہ شہادت ہے یہ. آپ کی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں بھائی ان ظالموں سے کہہ دو کہ اگر تم کو کوئی عداوت ہے, کوئی دشمنی ہے تو ہم سے ہے. یہ بچہ ہے 6 مہینے کا, پیاس سے تڑپ رہا ہے, ماں کے پستان سے دودھ خشک ہو گیا ہے, کم سے کم اس کو ایک گھونٹ پانی پلا دو. حرملہ ابن کاہل ایک بہت بڑا خبیث تھا, اس نے تیر چلایا اور وہ تیر آ کر کے امام حسین حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹھیک حلق میں لگتا ہے. خون کا ایک پھوارہ ابلا اور آپ کا بدن پاک ٹھنڈا ہو گیا. آپ نے خون کو ہاتھ میں لیا اور آسمان کی طرف اٹھایا اور فرماتے ہیں اے رب کریم یہ تو ایک اصغر ہے, اگر اس طرح سے ہزاروں اصغر میرے پاس ہوتے تو میں تیرے راستے میں سب کو قربان کر دیتا. جب لاش لے کر کے آپ گھر میں گئے تو پہلے آتے وقت وہ رو رہے تھے, اب گئے واپس تو خاموش ہیں. تو سبوں نے سمجھا کہ شاید پانی پلا دیا اس لیے بچہ وہ سکون ہو گیا ہے. آپ نے اندر جانے کے بعد خیمے میں حضرت علی اصغر کے چہرے سے وہ کپڑا ہٹا دیا جو خون سے تر پتھر تھا. حضرت زینب چنگھاڑے مار کر کے بے ہوش ہو کر کے گر پڑتی ہیں. آپ کی اہلیہ بے ہوش ہو جاتی ہیں. اور پھر وہ 10ویں تاریخ آئی. اس 10ویں تاریخ کے تعلق سے پہلی بات میں یہاں واضح کر دوں کہ دونوں شہزادوں کی شہادت کے تعلق سے یہ بات خبر مشہور بن چکی تھی. سب جانتے تھے کہ ان کو شہید ہونا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ازل ہی میں ان کو شہادت مقدر فرما دی تھی. امام حسن کی شہادت سری ہے, امام حسین کی شہادت جہری ہے. امام حسن کو زہر دیا گیا تھا اس لیے آپ کا جگر کٹ کٹ کر کے گر رہا تھا, اس میں آپ شہید ہوتے ہیں, اس کو شہادت سری کہتے ہیں. اور امام حسین کو دیگ سے ذبح کیا گیا ہے اس لیے آپ کی شہادت جہری ہے.
اور یہ تو باقاعدہ مشہور ہے، علامہ محدث جلیل ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الصواعق المحرقہ ہے، اس کے اندر اتنی روایتیں نقل فرمائی ہیں جس کا کوئی عدد نہیں۔ ترمذی نے لکھا ہے اس کو، اور دوسری صحیح کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کا ذکر ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ پاک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ وہاں نہیں تھی، جبریل امین علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ حضرت امام حسین بہت بچے ہیں، چھوٹے ہیں، کھیلتے کھیلتے پیروں سے چلتے چلتے کمرے میں پہنچ گئے۔ حضور نے ان کو پیار کیا، بیٹھایا۔ جبریل امین پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ میرا نواسہ حسین ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ حسین ہے تو میں آپ کی بارگاہ میں عرض کیے دے رہا ہوں کہ آپ کی امت کے لوگ ان کو شہید کریں گے، اور یا رسول اللہ میں اس زمین کی مٹی بھی آپ کو پیش کیے دے رہا ہوں۔ وہیں سے ہاتھ بڑھایا اور کربلا سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ یا رسول اللہ اس مٹی کو محفوظ فرما لیا جائے، جب یہ مٹی خون بن جائے گی اس دن امام حسین شہید ہو چکے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی، اس لیے کہ ازواج مطہرات میں سب سے لمبی عمر پانے والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ کربلا کے وقت حیات تھی۔ روایتوں میں آیا ہوا ہے، اللہ اکبر، ایسی سی روایتیں نگاہوں سے گزر رہی ہیں۔ فضائل کی بحث تو میں نے چھوڑ دی بالکل ٹوٹل، اس لیے کہ ہمارے ایاز مفتی صاحب نے کہا تھا واقعہ کربلا سنانے کے لیے، ورنہ فضائل کی پوری ایک بحث ہے یہاں پہ۔ فرمایا گیا ہے کہ جس وقت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا، خواب کہ حضور تشریف لائے ہیں، چہرے مبارکہ پر دھول جمی ہوئی ہے، زلف انور گرد میں اٹی ہوئی ہے، ہاتھ ایک شیشی ہے، شیشی میں کوئی خون کی طرح سے سرخ چیز نظر آ رہی ہے۔ حضور بہت ہی زیادہ غمزدہ معلوم ہو رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چہرے مبارکہ پر بڑے غم کے آثار ہیں، کیا وجہ ہے؟ چہرے مبارکہ پر یہ دھول، زلف انور پر یہ غبار کاہے کو اٹا ہوا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں میں ابھی ابھی کربلا کی سرزمین سے آ رہا ہوں، آج صبح سے میں کربلا میں شہید ہونے والے شہداء کے خونوں کو چن رہا تھا، اور اس کو چن کر کے شیشی میں نے محفوظ کیا ہے۔ یہ شیشی کربلا کے شہیدوں کے خون سے بھری ہوئی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں گھبرا کر کے اٹھی اور دوڑی میں اس شیشی کی طرف جس شیشی میں وہ مٹی رکھی ہوئی تھی، میں نے دیکھا تو وہ شیشی کی مٹی بھی خون بن گئی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ آج امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے۔ اور یہی خواب کچھ اور لوگوں نے سیم ہی خواب دیکھا، بیان فرمایا گیا۔ جب عجیب سی روایت ہے صاحب، کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ کی اذان ہو چکی ہے، شمر ذی الجوشن اس کے بارے میں بتا دیا گیا تھا کہ تم کو جو شہید کرے گا اس کے ہاتھ میں سفید داغ ہوگا، بیماری، سفید داغ کی بیماری ہوگی۔ جب عجیب سی باتیں ہیں صاحب، سنان ابن نخعی، شمر ذی الجوشن، سنان ابن نخعی جانتے ہیں کون تھے؟ کون تھا یہ خود امام حسین کا ماموں ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کے بعد حضرت عالیہ مرزا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کئی شادیاں کی تھیں، انہی میں سے ایک خاتون وہ تھی جو آپ کی اہلیہ تھیں، ان کا سگا بھائی تھا یہ۔
اس نے آپ کو زخم پہنچایا. شمر ذوالجوشن نے آپ کا سر مبارک آپ کے بدن اقدس سے جدا کیا. بیان کیا جاتا ہے جس وقت شمر ذوالجوشن آپ کے سر مبارک کو جدا کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، آپ نے فرمایا ٹھہر جا. میں واقعے کو سمیٹ رہا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھہر جا، ذرا تو اپنا ہاتھ مجھ کو دکھلا. جب اس نے دکھلایا تو سفید داغ کی بیماری اس کے ہاتھ میں تھی. فرمایا ہاں میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا تھا کہ تم کو وہ شخص شہید کرے گا جس کے ہاتھ میں سفید داغ کی بیماری ہوگی. اب تو مجھے شہید کر دے. پھر پوچھتے ہیں آج کون سا دن ہے؟ اس نے کہا جمعہ کا دن ہے. پھر پوچھتے ہیں آج کون سا وقت ہے؟ کہا اس وقت نماز جمعہ کا وقت ہے. آپ نے فرمایا یہ بتا کہ اس وقت منبر پر کس کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے؟ میرے نانا کا کہ تیرے نانا کا؟ اس نے کہا یہ حسین، اب زیادہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر سر انور کو جدا کر دیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. واقعہ کربلا کے بعد ابھی تو ٹائم ہے ماشاءاللہ، ہے نا؟ ٹائم ہے. میں صرف 9:30 چکر میں تھا. واقعہ کربلا کے بعد کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت ملاحظہ فرمائیے. اس میں کچھ روایتیں ضعیف بھی آئی ہوئی ہیں. بعض حضرات نے اس میں موضوع روایت کا ذکر کیا ہے. بیان کیا جاتا ہے کہ جس دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت کربلا کی سرزمین پر جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس پتھر کے نیچے سے تازہ تازہ خون نکلتا تھا. بعض لوگوں نے یہاں تک روایت کی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے پتھر کے نیچے سے تازہ تازہ خون ملتے تھے. بعض لوگوں نے روایت کیا ہے کہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت اتنی خوفناک تاریکی چھا گئی کہ ستارے ٹکرانے لگے آپس میں. کچھ حضرات نے ان روایتوں کو ضعیف، بعض نے موضوع قرار دیا ہے. حالانکہ محدث ابن حجر حیثمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر اور صاحب اصول رجال، اسماء الرجال اور فن جرح و تعدیل کے امام ہیں. یہ انہوں نے اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر اس روایتوں کو نقل فرمایا. بیان فرماتے ہیں کہ جب آپ کے سر انور کو آپ کے بدن اقدس سے جدا کر دیا گیا تو ابن سعد یہ چیف آف دا آرمی تھا. اس نے حکم دیا کہ جتنے بھی شہدائے کربلا ہیں کہ ناشوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روت دیا جائے. معاذ اللہ. اب بتاؤں سعد کون ہے یہ؟ ابن سعد کون ہے یہ؟ بتاؤ اس کو. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کربلا کا واقعہ اتنا خوفناک واقعہ ہے کہ اس کے پہلو پر جب آپ گہرائی میں اترتے جائیں تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں. ہے کیا یہ؟ عمر ابن سعد. اس کے بعد سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کون ہے؟ یہ اسلام کا عظیم الشان جنرل ہے کہ جن کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جب غزوہ احزاب میں نبی کریم، غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار و مشرکین نے حملہ کیا اور آپ کے دانت مبارک شہید ہو گئے تھے تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پہلو میں تھے اور تیر چلا رہے تھے. سعد بن ابی وقاص کا تیر بڑا نشانہ بڑا صحیح تھا. تو حضور نے فرمایا تھا فدا کا ابی و امی، یا فدا کا علم یا سعد، فدا کا ابی و امی، یہ سعد تم تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو جائیں. اندازہ لگا لیجیے سعد بن ابی وقاص جیسا عظیم الشان صحابی رسول، اس کا بیٹا ایسا خبیث النفس
صرف دنیاوی لالچ میں ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا، صرف دنیاوی لالچ میں۔ چنانچہ جس وقت آپ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھایا گیا ہے، خیمہ مبارکہ کو لوٹ لیا گیا، خواتین اسلامی عطرت پاک مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ شہزادیاں کہ جن کی بارگاہ میں اللہ اکبر سورج کی کرن بھی اترتی ہے تو اجازت لیتی ہے، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے گئے، سروں کو بے پردہ کر دیا گیا، چہرائے مبارکہ سے دوپٹے کھینچ لیے گئے، چہروں کو بے پردہ کر دیا گیا، ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں، بیڑیاں ڈال دی گئیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھا کر کے یزیدی خوشیاں منا رہے ہیں۔ مگر عجیب سی بات ہے، عجیب سی بات ہے یہ کہ سر مبارک سے روایتوں میں آیا کہ سر مبارک سے خون کے قطرات کربلا سے لے کر کے کوفہ تک، کوفہ سے لے کر کے دمشق تک مسلسل ٹپکتے رہے، مسلسل ٹپکتے رہے، اور نیزے پر چڑھا ہوا یہ سر مسلسل قرآن مقدس کی تلاوت کرتا رہا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں یا شاید تابعی ہیں یا صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں کربلا کی سرزمین پر، کوفے میں، کربلا کوفے کی سرزمین پر اپنے مکان کی کھڑکی میں بیٹھا ہوا اس منظرنامے کو دیکھ رہا تھا، یزیدی امام حسین کے سر انور کو لے کر کے جا رہے ہیں، میں قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اب حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم یہ اللہ کی عجیب ترین نشانیوں میں سے ہیں؟ ترجمہ اس کا ہے تو سر مبارک سے آواز آتی ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم کی نشانیوں سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ جس رسول کا کلمہ پڑھنے والی امت اس کے نواسے کو شہید کرتی ہے۔ یہ آواز سر مبارک سے آ رہی ہے۔ چلے یہ لوگ سر مبارک کو عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت پہ رکھا گیا، ابن زیاد نے ایک چھڑی اٹھائی اور آپ کے ہونٹ مبارک کے اوپر مارنے لگا۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے بہت بڑے بزرگ تھے، برداشت نہیں کر سکے اور تڑپ کے کہتے ہیں اے بدبخت، اس سر مبارک اور اس ہونٹ مبارک سے چھڑی کو ہٹا، میں نے بارہا دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول ان ہونٹوں کو چوبا کرتے تھے۔ اس نے کہا کہ اگر تم بڈھے نہ ہوتے اس کے ساتھ تمہارا بھی خاتمہ کر دیتا۔ اتنا بڑا خبیث تھا وہ۔ بہرحال سر مبارک کو لے کر کے چلے یہاں سے، اب جا رہے ہیں سیریا کی طرف۔ راستے میں بے شمار واقعات پیش آتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے کہ رات کو یہ قافلہ ایک جگہ ٹھہرا، ایک دیوار تھی، رات کا وقت ہے، ایک لوہے کا ہاتھ نکلتا ہے، اس لوہے کے ہاتھ میں لوہے کا قلم ہوتا ہے، اس لوہے کے قلم سے خون کی تحریروں میں دیوار پر لکھتے ہیں وہ لوگ۔ شعر تھا ایک عربی کا کہ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، یہ شعر تھا۔ اترجو امتن قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، کیا وہ امت، وہ لوگ، وہ پارٹی، وہ گروہ
قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتی ہے جس نے ان کے نواسے کو شہید کیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا تو سر مبارک کو چھوڑ کر کے ڈر کے مارے بھاگ گئے وہاں سے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے آگے گئے کچھ اور جگہ پر مسلسل منزلیں کرتے جا رہے تھے، ان کے جانوروں کے لیے کچھ کھانے پینے کے سامان، گھاس پھوس وغیرہ، ایک جگہ رات میں ٹھہرے یہ لوگ، آٹومیٹک اس میں آگ لگتی ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جل کر کے فنا ہو جاتے ہیں، اور آگے پہنچے، بہرحال ہوتے ہوتے دمشق میں پہنچتے ہیں۔ یہ عجیب سی روایت ہے صاحب، کہتے ہیں کہ یزید نے کہا کہ ابن مرجانہ کو اللہ ہلاک کرے۔ ابن مرجانہ سے مراد عبید اللہ ابن زیاد جو گورنر تھا وہاں کا، ابن مرجانہ کو اللہ ہلاک کرے۔ میں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تم حسین کو گرفتار کر کے لانا، لیکن اس نے ان کو قتل کر دیا۔ اللہ عالم، یہ جملے تاریخ کے ملتے ہیں۔ بہرحال بعض روایتوں میں آیا ہوا ہے کہ جس وقت یہ لٹا ہوا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید کے گھر کے اندر ایک ماتم کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ خواتین اسلامی ان عطرت پاکے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد گھر میں ایک کوہرام تھا۔ کچھ دن تک وہ لوگ ساتھ رہے وہاں پہ۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں یہاں سے لے کر کے وہاں تک کڑیاں ڈال دی گئی تھیں، مگر یزید نے وہاں کڑیاں کھول دی، اور اس کے بعد یہ پوچھا کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تم سیدھے مدینہ منورہ پہنچا دو بس۔ چنانچہ یہ ٹوٹا ہوا قافلہ پھر مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ منورہ میں پھر تو ایک کوہرام کی کیفیت ہو گئی، ماتم، قیامت برپا ہو گئی۔ یہ واقعہ یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد تقریباً کچھ سالوں کے بعد اللہ جل شانہ کی انتقام کی تلوار کھنچتی ہے، اور ایک ایک یزیدی کو وہ دردناک سزا دی جاتی ہے کہ جو ناقابل بیان ہے۔ اگر آپ سنیں تو سناؤں تو 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، سر لا رہے ہیں، خالی 3 آدمی بیٹھ تو بقیہ لوگ چلے جاؤ، اس لیے کہ ابھی وہ اشارہ مجھ کو ہو گیا ہے، یہ والا اشارہ۔ نہیں تو آپ تو بہت بات آئے ہیں نا، آپ کاؤنٹ نہیں ہے، آپ You are very late, so you are not counted. واقعہ کربلا کے بعد چونکہ اہل مدینہ اور اہل مکہ کھل کر کے مخالفت میں آ گئے تھے دمشق کے، اس لیے کہ اب ایک ہی کیپٹل آف اسلامک کنٹریز رہ گیا تھا، وہ تھا دمشق۔ پورا رولنگ پاور اس کے پاس ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں اس کربلا کے واقعے کے بعد ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ چکے تھے۔ مکہ مکرمہ آنے کے بعد انہوں نے یزید کی بیعت کو قبول ہی نہیں کیا تھا، اپنے رولنگ پاور کا اعلان کر دیا یہاں پہ۔ 6 سال تک حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کی ہے۔ اب 2 کیپٹل ہوئے، ایک مکہ مکرمہ میں تھا اور ایک دمشق میں تھا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ عبداللہ بن زبیر بڑے جری آدمی تھے، بہت بہادر تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب لوگ ہجرت فرما کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ آئے تو 2.5 سال تک مہاجرین کے یہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، تو یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہمارا جادو ان کے اوپر اثر انداز ہو گیا ہے، اس سب کی نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں، یہ پہلی اولاد پیدا ہوئی تو حضور نے تحنیک فرمائی۔ تحنیک کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بزرگ جو ہوتا ہے کچھ چیزیں کھجور وغیرہ چبا کر کے تھوڑا سا بہت معمولی
بچے کے تالو میں چپکا دیتے ہیں، اس کو تحنیک بولتے ہیں. تو ان کی تحنیک حضور نے فرمائی ہے، اور جس کی تحنیک حضور فرمایا وہ کتنا زبردست ہوگا. آپ سوچیں کتنا جری، کتنا بہادر ہوگا. تو بڑے جری تھے، بڑے بہادر تھے. لیکن جب یزید نے یہ دیکھا، اب یزید کی خباثت مزید، یزید نے جب یہ دیکھا کہ مکہ اور مدینہ کے لوگ یہ ہماری بیعت سے بالکل نکل چکے ہیں، تو اس نے مسلم بن عقبہ، ایک بہت بڑا خبیث تھا، اس کی سرکردگی میں 60,000 کا ایک فوج روانہ کی کہ جاؤ مکہ اور مدینہ کے لوگوں کو زبردستی ان سے بیعت لو، اور اگر وہ انکار کریں تو ایک طرف سے سب کو قتل عام کر ڈالو. اس کو واقعہ حرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ لفظ یاد رکھیے گا، واقعہ حرہ. مسلم بن عقبہ آیا، اس نے مکے کے مدینہ منورہ پر پہلے اس کے باہر پڑاؤ کیا، اور اس کے بعد لوگوں سے بات چیت شروع کی. ایک بہت بڑے صحابی رسول تھے، ان کے 4 یا 7 بیٹے تھے. انہوں نے اپنے بیٹوں سے قسم لے لی تھی کہ دیکھو یہ مدینہ منورہ کے جتنے گیٹ ہیں نا، ہر گیٹ کے اوپر تم موجود رہو، اور تم سب اس شہر کی حفاظت، دین کی حفاظت اور رسول اکرم کے نواسے کے خون کے اوپر اپنے خون کو قربان کر دو، لیکن کبھی کوئی بھی یزید کی بیعت نہ کرے. روایت میں آیا ہوا ہے کہ جب مسلم بن عقبہ نے مدینہ منورہ کا گھیراؤ کیا تو بڑے بڑے صحابہ کرام اس وقت موجود تھے وہاں پہ، وہ اکٹھے ہوئے اور سب نے یزید کی بیعت سے انکار کیا. حالت یہ ہو گئی کہ لوگ اپنے پیروں کے جوتوں کو یوں پھینکتے تھے اور کہتے ہم یزید کی بیعت سے ایسے نکلے جیسے ہمارا جوتا ہمارے پیر سے نکل رہا ہے. یہ کہتے تھے، جوتوں کا انبار لگ گیا وہاں پہ. لوگ اپنی پگڑیاں پھینکتے تھے اور کہتے تھے ہم یزید کی بیعت سے یوں نکلے جیسے ہمارے سر سے ہمارا امامہ باہر نکل رہا ہے. اس طرح سے جب اس نے دیکھا کہ لوگ یزید کی بیعت پر راغب نہیں ہیں تو قتل عام کا حکم دے دیا. مدینہ منورہ میں قتل عام کا حکم دے دیا. امام سیوطی فرماتے ہیں کہ اتنی زیادتی مدینہ والوں کے ساتھ کی گئی ہے، اتنی زیادتی کی گئی ہے، مسجد نبوی شریف پہ گھوڑے باندھے گئے، گھوڑوں نے پیشاب اور لید کیا، وہاں پہ زناکاری کا بازار کرم کر دیا اس خبیث نے، ملعون نے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی وقت کی بات ہے، حضرت سعید بن مسیب بہت بڑے محدث ہیں، صحابی رسول ہیں اور بڑی عظیم راوی ہیں حدیثوں کی. حضرت سعید بن مسیب یہ فرماتے ہیں، یہ اپنا چشمدید واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مسلم بن عقبہ کی یزیدی فوجوں نے مدینہ منورہ کو لوٹنا اور تاراج کرنا اور تباہ کرنا شروع کر دیا تو پھر لوگوں نے مسجد میں آنا چھوڑ دیا ڈر کی وجہ سے. مگر میں مسجد نبوی شریف میں رہتا تھا، اس زمانے کی مسجد نبوی شریف چھوٹی ایسی. فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور کے روضے انور سے آذان کی آواز آیا کرتی تھی. ان کو بھی ایک یزیدی نے پکڑا اور قتل کرنا چاہا. پوچھا بتاؤ یزید کے ہاتھ بیعت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ابو بکر و عمر کے طریق پر بیعت کرتا ہوں. تو قتل کرنے کا ارادہ، کسی نے کہا چھوڑ دو، اس آدمی کا دماغ صحیح نہیں لگ رہا ہے، پاگل لگ رہا ہے، تو اس بنیاد پر آپ کو چھوڑ دیا گیا. بہرحال مدینہ منورہ کو تاراج کیا اس نے. اب یہاں سے لشکر مکہ مکرمہ کی طرف پہنچتا ہے. مکہ مکرمہ کا بھی گھیراؤ کیا گیا کیونکہ وہاں پہ عبداللہ بن زبیر نے اپنی حکومت کا اعلان کر دیا تھا اور وہ کسی بھی صورت سے اس کے ہاتھ میں آنے والے نہیں تھے، اس کے ساتھ دبنے والے نہیں تھے. اس نے اس زمانے میں ایک قسم کا تیر ہوتا تھا، اس کو جب پھینکا جاتا تو تیر فضا میں چلنے کے ساتھ ہی اس میں آگ لگ جایا کرتی تھی. اس کو نفت بولتے ہیں. اس قسم کے تیر پھینکے گئے، منجنیق سے پتھر پھینکے گئے، کعبۃ اللہ المشرفہ کی چھتیں ٹوٹ گئیں، دیواریں منہدم ہو گئیں اس کی. راوی کہتے ہیں کہ یزیدی فوج منجنیق سے
طواف میں مطاف شریف کے اندر، حرم شریف کے اندر، مسجد حرم شریف کے اندر پتھروں کی بارش کرتی تھی، اور عبداللہ بن زبیر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، بے خوف نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ چنانچہ مکہ مکرمہ کو بھی تاراج کیا گیا۔ ان دونوں واقعوں کے بعد رب کریم کا قہر مسلم بن عقبہ کے اوپر اترتا ہے۔ مسلم بن عقبہ کے بدن اس کا سڑنے لگا، اس میں کیڑے پڑنے لگے، اور اس طرح سے یہ جہنم میں گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سب سے بڑا بدلہ لیا جو تاریخ کا بڑا خوفناک دور ہے۔ ایک شخص ہے مختار بن عبید ثقفی نام کا، یہ جیل میں بند تھا، جیل میں تھا، یہ جیل سے بھاگتا ہے کسی بھی صورت سے، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں حضرت محمد ابن حنفیہ کے پاس پہنچتا ہے۔ حضرت محمد ابن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سوتیلے بھائی ہوتے ہیں، ایک باندی سے تھے۔ حضرت علی بردہ کرم اللہ تعالی عنہ کریم کے ایک باندی کے بیٹے ہیں، اور بڑے عظیم الشان صحابی رسول، یہ محدث اور بڑے عظیم الشان تابعی ہے۔ یہ آپ کے پاس پہنچا اور آپ سے کہا کہ آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں کربلا کے اندر شریک ہونے والے جتنے یزیدی ہیں سب سے بدلہ لوں۔ آپ نے فرمایا کہ مگر مجھے تمہارے بارے میں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ ولی کی نگاہ ہے، ایک بزرگ کی نگاہ ہے، عطرت پاک مصطفیٰ کی نگاہ ہے، پہچان گئے کہ اس سے خطرہ ہے۔ لیکن پھر بھی آپ نے فرمایا اگر تم اس کو کرنا ہی چاہتے ہو تو اجازت ہے، لیکن مجھے تمہیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ مختار بن عبید ثقفی آگے بڑھتا ہے، اس نے فوج تیار کی، اور اس کے بعد انہی یزیدیوں کو پکڑ کر کے اس نے قتل کرنا شروع کیا۔ عامر ابن سعد، عبید اللہ ابن زیاد، سنان ابن نخعی، شمس جوسن، حرملہ ابن کاہل، یہ جتنے بڑے بڑے مجرم تھے، ایک ایک کو چن کر کے اس نے قتل کیا ہے۔ پھر ابن سعد کے بارے، عمر ابن سعد کے بارے میں آیا ہوا ہے عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کے گرفتار کرنے کی بات آئی تو لوگوں نے بتایا ابن ثقفی سے کہ وہ تو اب دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہے اور عبادتوں میں لگا رہتا ہے۔ اس نے گرفتار کروا کر کے سامنے کھڑا کیا اور کہا کہ وہ ملعون، آج تیری عبادتیں ہیں، کل جب مصطفیٰ جان رحمت کے نواسوں کا خون تجھ کو چوسنا تھا تب تیری عبادتوں کا ذوق کہاں چلا گیا تھا۔ اس کے سامنے اس کے بیٹے کو پہلے قتل کیا جاتا ہے، پھر ابن زیاد کو قتل کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کو بلایا گیا، اس کو کہا کہ اس کا پہلے دائنا ہاتھ کاٹو تاکہ تڑپے زمین پر، پھر بایاں ہاتھ کاٹو، بایاں پیر کاٹو تڑپے زمین پر، اس لیے کہ وہ خبیث ہے جس نے تڑپا کے نواز مصطفیٰ کو شہید کیا ہے۔ ایک شخص کو بلایا گیا اور اسے کہا گیا، یہ حرملہ ابن کاہل تھا جس نے تیر چلا کر کے حضرت امام اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقوم میں تیر مارا تھا، آپ شہید ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ اس کو کھمبے میں باندھ دو، جکڑ دو، اس کو کھمبے میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک نشانہ باز سے کہا گیا ٹھیک اس کے حلق میں تیر مارو تاکہ کم از کم اس کو پتہ چل سکے کہ اس نے کس طرح سے نواسہ مصطفیٰ کے حلق میں تیر مارا تھا۔ ایک ایک کر کے لوگوں کو قتل کیا ہے۔ یہ تو قہر الہی مختار بن عبید ثقفی کی شکل میں تھا، لیکن بعد میں اس نے خبیث نے خود بھی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا۔ اسی لیے حضرت نے فرمایا تھا نا کہ میں تمہاری پیشانی میں کچھ دیکھ رہا ہوں، ہے نا۔ دوسری طرف سے اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ جو قہر اترتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسماء المحرقہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یزیدی فوج میں شامل ایک شخص ہے، بڑا خوبصورت تھا وہ، لیکن اس کا چہرہ دن بدن جھلسا ہوا رہنے لگا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری کیفیت کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو آتے ہیں مجھ کو 2-3 آدمی، وہ میری چارپائی کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ایک جگہ آگ جل رہی ہوتی ہے اور اس آگ پہ مجھ کو الٹا لٹکا دیتے ہیں، میں رات بھر اس میں جھلستا رہتا ہوں اور صبح ہونے کے قریب مجھ کو اتار کر لاتے ہیں، میری جگہ پر پہنچا جاتے ہیں۔ یہ
اللہ کا قہر میرے اوپر ہے کہ میں نے یزیدی فوج کا ساتھ دیا تھا۔ ایک شخص ہے اس کے بارے میں بیان فرمایا گیا ہے کہ رات کو وہ اپنے گھر کی چراغ کی بتی ٹھیک کرنے کے لیے آگے بڑھا، چراغ کی بتی کو چھوا، اس کے پورے بدن میں آگ لگ گئی، جل کر کے وہیں مر جاتا ہے چیخ چیخ کر کے۔ اور بہت ساری روایتیں، ایسی سی روایتیں میں اس کی بیان نہیں کر پاؤں گا یہاں پہ، یعنی اتنی گندی گندی روایتیں، اللہ کا ایسا قہر ان کے اوپر نازل ہوا۔ تو کہنے کا مطلب خورا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، جو ظالم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان سے غافل نہ جانو، اللہ ان سے غافل نہیں ہے۔ پھر فرماتا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ظالم جلد ہی جان جائے گا کہ کسی پلٹا دینے والے نے ان کو پلٹا دے دیا ہے۔ یہ حسین جو کل تنہا تھے، بظاہر مظلوم، بظاہر کمزور، مگر قدرت ان کا سپورٹ کر رہی تھی۔ اور لطیفے کی بات تو یہ ہے یار، یہ آخری بات ہے، لطیفے کی بات یہ ہے کہ خون حسین کتنا عظیم ہے، حسین اعظم کا خون کتنا عظیم ہے۔ اسی کوفے کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ٹپکتا ہے، اور ٹھیک 30-32 سال کے بعد وہی خون امام اعظم بن کر کے پیدا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔